میاں بیوی پورے ننگے ہو کر کے آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پردے کا اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکمل طریقے سے بالکل بے لباس نہ ہو۔ آج زناکاری کے واقعات اس قدر ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ میرے پاس فون آتا ہے، مولانا ہمارے یہاں ایک لڑکا لڑکی نے زنا کر لیا، کیا کیا جائے؟ کوئی اسلامی قانون تو ہے نہیں یہاں پہ۔ تو کہیں لوگوں نے بتایا کہ اس کو 10 ڈنڈا مار دیتے ہیں، 10 ڈنڈا مار دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ چلو بھائی اسلام میں 100 کوڑے کی سزا ہے، ہمارا ایک ڈنڈا 10 کوڑے کے برابر، 10 ڈنڈا مار دیا 100 کوڑا ہو گیا۔ عجیب منطق ہے بھائی۔ اور پھر وہ 10 ڈنڈا مارنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ زنا نہیں ہوگا؟ زنا کو اگر روکنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، میں بار بار اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا، اپنے سماج کے بچوں کو موبائل سے بچانا ہوگا۔ یہ 5 سال سے لے کر کے بچوں سے لے کر 50 سال کے بوڑھے تک کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ فری ہے، انٹرنیٹ عام ہے، اور زناکاری اور بدکاری سے ریلیٹڈ تمام چیزیں لوگوں کے موبائل کی اسکرینوں پر پہنچ رہی ہیں۔ کہاں سے روکیں گے آپ اس سیلاب کو؟ کہاں سے روکیں گے اس طوفان کو؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَعِنَانِ زِنَاهُمَ النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، وَلُذُنَانِ زِنَاهُمَ الْإِسْتِمَاعُ، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، اور زبان کا زنا گندی چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَىٰ، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، وَالْقَلْبُ يَهْوَىٰ وَيَتَمَنَّىٰ، اور انسان کے دل میں غلط کام کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ، اور انسان کی شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ زناکاری کے بڑھتے ہوئے رجحان کی ایک بہت بڑی وجہ میرے پیارے ساتھیوں ہمارا اپنے کانوں پر کنٹرول کرنا نہیں ہے۔ آج کل موبائل سے کیا کیا سنا جا رہا ہے۔ ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا، 2-4 لڑکیاں، وہ کوئی گانا آیا ہے، اس گانے کی میوزک موبائل میں بڑے بڑے اسپیکر میں بجا کے، چشمہ پہن کے سب سیلفی لے رہی ہیں، اسنیپ چیٹ بنا رہی ہیں۔ میں چپ چاپ سے نظر جھکا کے بیٹھا ہوں، کیا بولوں بھائی؟ جو چیز نہ ٹرینڈ میں آ جائے، جو چیز نہ وائرل ہو جائے، لوگ اسی کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ گانے بجانے اور میوزک یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ اللہ نے ابلیس کو جب چھوٹ دی تھی تو اس بات کی بھی چھوٹ دی تھی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے ابلیس تو اپنی آواز کے ذریعے میرے بندوں میں سے جس کو چاہے گا تو گمراہ کر سکتا ہے، میں تجھ کو چھوٹ دے رہا ہوں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اے ابلیس میرے بندوں کے لیے تو اپنے چیلوں چپیڑوں کو لگا دے، وہ پیدل چل کر کے بھی میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سوار ہو کر کے بھی میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیطان کے چیلے 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک پیدل ہوتے ہیں، ایک سوار ہوتے ہیں۔ پیدل اور سوار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا حملہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک بہت فاسٹ ہوتا ہے، جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے شیطان اس پر فاسٹ حملہ کرتا ہے، اور جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے شیطان اس کو سلولی دھیرے دھیرے، جیسے آدمی پیدل چلتا ہے، جیسے ہم لوگ پل پار کر کے آئے، بائک پر بیٹھ کے آئے، کچھ لوگ بیچارے ڈر رہے تو پیدل پل پار کر رہے، تو پیدل والا دیر میں پہنچے گا۔ تو شیطان کے جو چیلے ہیں وہ کچھ پیدل بھی ہیں، کچھ سوار پر بھی ہیں، اللہ نے دونوں کی چھوٹ دے دی، جا تو اپنے سواروں کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اپنے پیدل چیلوں کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اے شیطان تو میرے بندوں کے مال میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ شیطان ہمارے مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ ہم حلال کمائی کے ساتھ ساتھ جب حرام کمائی کرنے لگے،
جب گیمنگ کا پیسہ ہمارے پاس آنے لگے، جب ڈریم 11 کا پیسہ ہمارے گھر میں آنے لگے، جب حرام طریقے کے سٹے کے پیسے، جوا کے پیسے، سود کے پیسے ہمارے گھر میں آنے لگے، تو شیطان ہمارے مال میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اولاد میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ کچھ علماء نے لکھا جو حرام کی اولاد ہوتی ہے، جو ولد الزنا ہوتی ہے، جو زنا سے جو بچے جنم لیتے ہیں، شیطان اس اولاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور کچھ علماء نے لکھا کہ اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے انسان جب بیوی سے ملاقات کرے تو وہ دعا نہ پڑھے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ کتنے لوگوں کو تو دعا بھی نہیں معلوم ہے، وہ دعا جو اللہ کے نبی نے میاں بیوی کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس دعا کو اگر انسان نہ پڑھے تو بھی شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اور اولاد کی تربیت میں اگر انسان کوتاہی کرے، لاپرواہی کرے، جیسے آپ کے پاس طاقت ہے عقیقہ کرنے کی، آپ عقیقہ نہیں کر رہے ہیں، آپ شیطان کو شامل کر رہے ہیں اپنی اولاد میں۔ آپ اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا تھا، اچھا ٹیلنٹڈ بچہ تھا، لیکن آپ نے چند پیسوں کے لیے کہ بیٹا میرا بڑا ہو گیا ہے، 4 پیسہ کما کے لائے گا، پڑھائی چھڑا دی اس کی، آپ اپنی اولاد میں شیطان کو شامل کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان تمام چیزوں کی چھوٹ دی۔ اے شیطان، تو آواز کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اے شیطان تو اپنے چیلوں کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اے شیطان، تو میرے بندوں کے مال میں بھی شامل ہو سکتا ہے، تو میرے بندوں کی اولاد میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، اتنی بڑی چھوٹ تو نے شیطان کو دے دی، لیکن شیطان کے وائرس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اینٹی وائرس کیا ہے؟ اے اللہ، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اے شیطان، کان کھول کر سن لے، جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، میرے بندوں پر تیرا کوئی پاور نہیں چلے گا، تیری کوئی طاقت نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے حملے سے اگر بچنا ہے تو اینٹی وائرس کیا ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کہاں گرم کہاں ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بندے کیسے بنو گے اللہ کے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتا ہے۔ جو مسلمان نماز میں آ کر کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکلنے کے بعد وہ 11ویں شریف کا کھچڑا بنوا رہا ہے، بریانی بنوا رہا ہے۔ ابھی کہاں میں سفر میں گیا تھا، ہاں یاد آیا، جبل پور گیا تھا میں۔ جبل پور میں میرا پروگرام تھا، اور اتفاق سے جس دن پروگرام تھا اسی دن اجمیر والے بابا کا عرس تھا۔ اب بھائی جبل پور والوں نے میرا پروگرام رکھ دیا، پوسٹر بھی چھپ گیا، بینر بھی چھپ گیا۔ اب اس کے بعد جہاں پروگرام تھا وہ ہمارے ٹناٹن بھائیوں کا علاقہ تھا جو 11ویں مناتے ہیں اور قبروں اور مزاروں کو مانتے ہیں۔ اب ان لوگوں، اس کے پہلے میری وہاں تقریر ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے بڑے غور سے میری تقریر سنی تھی، ان کو میری تقریر پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ جس دن وہ خواجہ اجمیری کا عرس مناتے ہیں اسی دن یہ پروگرام ہے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ پروگرام ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے۔ جبل پور کے لوگوں نے مجھ سے کال کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو اعتراض ہے، آپ جلسہ کینسل کر دیجئے، مسجد میں کر لیجئے جلسہ، باہر میدان میں مت کیجئے۔ تو وہاں جب میں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ صاحب ان کے نام پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پہ، جن کو خواجہ غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کے یہاں بھی کہیں کہیں دیکھیں گے دکانوں کا نام لکھا جاتا ہے کے جی این موبائل شاپ، کے جی این بریانی سینٹر۔ تو کے جی این کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ میں ایک مرتبہ گلبرگہ گیا تھا، وہاں ایک بھائی نے بڑا اچھا اس کا مطلب بتایا، اس نے کہا کے جی این کا مطلب ہوتا ہے کوئی گارنٹی نہیں۔ بھائی جس کو اللہ پر یقین ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو یہ کے جی این لکھتے خواجہ غریب نواز
کس کو مانتے ہیں غریب نواز؟ ہندوستان کے ایک بہت بڑے پیر کو، ایک اللہ کے ولی کو، جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر جو ہے وہ اجمیر میں ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں پوری فیملی کے ساتھ، جیسے حج کرنے جایا جاتا ہے، جیسے عمرہ کرنے جاتے ہیں، ویسے آپ ہمارے بنارس میں اور بہار کے بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیے پوری بس بھر کے جاتے ہیں، اجمیر بابا کے دربار میں جاتے ہیں۔ اور وہاں میں تو گیا نہیں ہوں، اجمیر سے گزرا ہوں، لیکن مزار پہ نہیں گیا ہوں۔ وہاں لوگوں نے بتایا جنتی دروازہ بھی ہے، ایک دروازہ بھی لگا ہے، اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اس دروازے سے جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اے اجمیر میں نقلی جنتی دروازہ بنانے والو، تم جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کے تو نہیں ہوگے؟ اللہ کے پیارے نبی تو کوئی جنتی دروازہ بنا کر کے نہیں گئے۔ ہاں آپ نے یہ ضرور کہا تمن عطانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کر رہا ہے جنت میں جانے سے۔ آپ نے تو جنت کی گارنٹی نہیں دی تھی اپنے صحابہ کو۔ ہاں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ تو کان کھول کر کے سن لے، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری پھوپھی صفیہ تم بھی کان کھول کر کے سن لو، یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس اے میرے چچا تم بھی کان کھول کر کے سن لو، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں تم کان کھول کر کے سن لو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کا آخری نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اپنے چچا سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور آج کے یہ لوگ انہوں نے جنتی دروازے بنا کے رکھے ہیں کہ اس دروازے سے جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مسلمانوں، ہم سے بڑا دغاباز اور مکار کون ہوگا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے شیطان سے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے، جو حقیقت میں میرے بندے ہوں گے، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ہم تو شیطان کے غلام بن گئے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی بہن کی جائیداد کھا رہا ہے۔ ہم تو اپنی خواہشوں کے بندے بن گئے، ہم تو روپیے پیسے کے بندے بن گئے، ہم اللہ کے بندے کہاں بنے میرے پیارے ساتھی؟ اللہ کے بندے بن جاؤ، شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا تم پر۔ تو یہ جو ناچ گانا اور میوزک ہے جس کے ذریعے آج ہم اپنے کانوں کو لذت پہنچا رہے ہیں، یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اور سماج میں زنا کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ موبائل کا غلط استعمال بھی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس موبائل نے ایک کام اور کیا، وہ اسلام جو ایک غیر مرد و عورت کو تنہائی اختیار کرنے سے منع کرتا ہے۔ آپ کی لڑکی جوان ہو جائے، کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ، کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی جوان لڑکی کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، لڑکی جوان کب ہوتی ہے؟ ضروری نہیں کہ 15 سال کی ہو جائے، 16 سال کی ہو جائے تب وہ جوان ہوتی ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے، جب شریعت کی نظر میں لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بالغ لڑکی کو جو بلوغت کو پہنچ چکی ہو، جس کو مینسز آنے لگے ہوں، جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہو، اس لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھانے والا ٹیچر بھی اگر ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کی لڑکی اگر جوان ہو چکی ہے تو کسی مرد ٹیچر کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سائنس پڑھانے والا، میتھ پڑھانے والا، انگلش پڑھانے والا ٹیچر بھی تنہائی میں آپ کی بیٹی کو پڑھا رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ غلط کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ شریعت کوئی ہماری بنائی ہوئی شریعت تو نہیں ہے۔
یہ اللہ کی شریعت ہے، اس کا قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کیونکہ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ کی لڑکی تو آپ کے گھر میں سو رہی ہے، اپنے بستر پہ سو رہی ہے، نہیں، انسٹاگرام پہ وہ 20 لڑکوں کے ساتھ ہے، واٹس ایپ پر 20 لڑکوں کے ساتھ ہے، فیس بک پر 15 لڑکوں کے ساتھ وہ چیٹنگ کر رہی ہے۔ آپ کی لڑکی اکیلی ہو کر کے بھی اکیلی نہیں رہ گئی سوشل میڈیا کے دور میں۔ میرے بھائیوں، آج یہ سوشل میڈیا ہمارے سماج کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو حرام رشتوں میں اور حرام ریلیشن شپ میں ان کو جوڑ رہا ہے، ان کو باندھ رہا ہے۔ اور انجام کیا ہے اس کا؟ انجام اتنا بھیانک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انجام یہ ہے کہ بھائی نقلی آئی ڈی بنا کر کے چیٹنگ کر رہا ہے اپنی ہی بہن سے، بہن بھی نقلی نام سے چیٹنگ کر رہی ہے اپنے ہی بھائی سے۔ بھائی کو نہیں معلوم کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، بہن کو نہیں معلوم کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں۔ دونوں نے نقلی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی باتیں کرنے کے بعد جب ملنا طے ہوا، ہوٹل کا کمرہ طے ہو گیا، اور اس ہوٹل میں جب وقت موعود پر، وقت مقررہ پر جب لڑکا ملنے جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اپنی ہی سگی بہن سے وہ ملنے جا رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا لی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ہو لوگو، تم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ جو کام کرنے جا رہے ہو سکتا ہے کہ وہی کام تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی اور کرنے والا ہو۔ اسی لیے جب ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے زنا کی اجازت مانگی اور فرمایا، کہا اے اللہ کے نبی اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی کا سمجھانے کا انداز کتنا پیارا تھا۔ سمجھانے کا انداز کتنا پیارا تھا اللہ کے نبی۔ پڑھانے والے ٹیچروں کو، واعظ کرنے والے واعظوں کو، وقتویہ پیش کرنے والے وقتاؤں کو، تقریر کرنے والے مقرروں کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، ہمیں کسی کے بارے معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکا غلط کام کر رہا ہے تو ہم سمجھانے کی بات کہاں کرتے ہیں، ہم تو مارنے کی، پیٹنے کی اور اس کو سماج سے بے دخل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ نوجوان آتا ہے، اے اللہ کے نبی میں زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کوئی غصہ نہیں ظاہر کیا۔ غور کرنا، نبی کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، کھلے عام وہ نوجوان آتا اور زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے قریب اس کو بلاتے ہیں اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، تحبہ لأمک، یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ حرکت کی جائے؟ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی میری جان آپ کے اوپر قربان، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میں کیا کوئی بھی اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرے گا؟ آپ نے پوچھا تحبہ لأختک، کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ یہ حرکت کی جائے؟ اے اللہ کے نبی میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، میں کیا کوئی بھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرے گا؟ آپ نے ماں کا نام لیا، آپ نے بہن کا نام لیا، آپ نے بیٹی کا نام لیا، آپ نے پھوپھی کا نام لیا، آپ نے خالہ کا نام لیا، اور ان سارے رشتوں کا نام لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، جب تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ یہ حرکت ہو، تیری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہو، تیری بہن کے ساتھ یہ حرکت ہو، تیری پھوپھی کے ساتھ یہ حرکت ہو، تیری خالہ کے ساتھ یہ حرکت ہو، تو وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ، لوگ بھی نہیں پسند کرتے۔ تم زنا کرو گے تو کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی نہ کسی کی خالہ ہوگی، کسی نہ کسی کی پھوپھی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے اس نوجوان کے دل پر، سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی،
اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو تو بخش دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے، وہ نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس دن کے بعد سے اس نوجوان کے دل میں برائی کا خیال تک بھی نہیں آتا ہے. میرے پیارے ساتھیو، سماج کو اگر گندگی سے بچانا ہے، سماج کو زناکاری سے بچانا ہے، تو یہ سوچ بھی اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ آج اگر ہم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام کریں گے تو کوئی ہمارے گھر کی دہلیز تک بھی آئے گا. اسی لیے اللہ جب قرآن میں زنا کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ یہ بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے. اللہ نے زنا کو راستہ کہا ہے. علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ نے زنا کو راستہ اسی لیے کہا ہے کہ راستے میں کمنگ اینڈ گوئنگ دونوں ہوتا ہے، آواگمن ہوتا ہے، آنا اور جانا دونوں ہوتا ہے. اگر آپ زنا کے راستے پہ چل کے کہیں جا رہے ہیں تو سیم اسی روٹ پر سے کوئی آئے گا بھی. اسی لیے انسان کو زنا کاری اور بدکاری کا جب خیال آئے تو یہ چیز بھی ضرور اپنے دل میں سوچنی چاہیے. میرے ساتھ میں یہاں جب اس گاؤں میں آیا، مدرسے کے آفس میں جب میں پہنچا تو وہاں کیمرہ لگا ہوا تھا. میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا، سری صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیمرہ لگا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اتنا پچھڑا علاقہ اور گاؤں ہے مگر ماشاءاللہ ٹیکنالوجی اچھی ہے، وائی فائی بھی لگا ہوا ہے، کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. اب آپ پوچھئے کیمرہ کیوں لگا ہے آفس میں یا مدرسے میں کیمرہ کیوں لگا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، یہ کیمرہ سیکیورٹی کے لیے لگا ہے. یہ کیمرہ اس بات کے لیے لگا ہے کہ کہیں کوئی اپرادھی اپرادھ کرنے کے پہلے سوچ لے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کیمرہ لگنے کے بعد واقعی میں اپرادھ کم ہو جاتا ہے اور جرم کرنے والا مجرم وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارا کیمرہ سب ریکارڈ کر. اب تو ماشاءاللہ کیمرے سب وائی فائی سے جڑے ہیں. آپ پلسا کے رہنے والے ہیں، آپ دلی میں رہیں، ممبئی میں رہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وائی فائی سے آپ اپنے موبائل پر آپ اگر وائی فائی لگا ہے کیمرے میں تو آپ نیٹ سے پوری دنیا میں. ابھی ہمارے ایک دوست عمرہ کرنے کے بنارس کے اپنے مکان کو وہ خالی کر کے گئے تو مکان میں وہ کیمرہ لگا کے گئے ہیں اور گھر میں وائی فائی ہے. تو بتا رہے مکے اور مدینے سے ہم نظر رکھ رہے کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیمرہ آج انسان کو اپرادھ سے بچا رہا ہے. اگر دنیا میں انسان کا بنایا ہوا کیمرہ اپرادھ سے بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیمرہ کیوں نہیں بچا سکتا؟ دنیا کا کیمرہ تو وائی فائی کا محتاج ہے، اللہ کا کیمرہ تو وائی فائی کا محتاج بھی نہیں ہے. اللہ کا کیمرہ تو کبھی خراب ہونے والا بھی نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کا کیمرہ تو زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہا ہے. انہو علیم بذات الصدور. اللہ کا کیمرہ تو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اللہ کی ریکارڈنگ کرنے والے فرشتے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے پیش کریں گے. دنیا کا کیمرہ فیل بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کی جو فائل ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کیمرہ تو ایسا ہے. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام ہے. دنیا کے کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے، دنیا کو کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. فنادا فی الظلمات. میرے اللہ کی قدرت تو دیکھو میرے بھائیو، میرے اللہ کا پاور تو دیکھو. جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، تین اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے وہاں پر بھی ان کی دعا کو سن لیا. جہاں کوئی کوریج نہ ہو وہاں اللہ کا کوریج ہے. نبی کے دور میں ایک عورت نے
اس کے شوہر نے زہار کر لیا. عورت کا نام خولا بنت ثعلبہ تھا. شوہر نے زہار کر لیا. عرب میں دستور تھا جب شوہر بہت غصے میں ہوتا تھا بیوی کے اوپر تو کہہ دیتا تھا انت کزار امی علیہ، تو میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت اگر آپ کے نکاح میں ہے، بیوی اگر ہے، تو بیوی کو پیار محبت میں آپ بابو بول دیں، سونا بول دیں، جانو بول دیں، مگر بعض لوگ بیوی کو بیٹا بول دیتے ہیں. نہیں بولنا چاہیے. یا بعض لوگ بیوی کو مارے غصے ارے میری ماں ایسا بول دیتے، نہیں بولنا چاہیے. حالانکہ بولنے سے طلاق نہیں ہو جائے گی، اس نیت سے آپ نے نہیں بولا ہے، مگر یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. عرب میں کیا ہوتا تھا، لوگ اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیتے تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ بیوی حرام ہو جاتی تھی. دور جاہلیت میں یہی قانون تھا کہ اگر شوہر بیوی سے زہار کر لے گا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام. خولا بنت ثعلبہ کئی بچوں کی ماں تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، 40-50 سال ان کی عمر ہو چکی تھی. ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا. شوہر شرمندہ ہوئے، صحابہ سے جا کر کے فتویٰ مانگا. صحابہ نے کہا ہمیں جہاں تک معلوم ہے آپ نے زہار کر لیا، بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی. بڑے غور سے سننا پلسا والو. وہ عورت چل کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی اکل شبابی، میرے شوہر نے میری جوانی کو، میرا شوہر کھا گیا. میں نکاح کر کے آئی تھی، جوان تھی، آج ادھیڑ ہو چکی ہوں، 50 سال میری عمر ہو چکی ہے. اے اللہ کے نبی جوانی تو میری کھا گیا اور آج بڑھاپے میں مجھ سے زہار کر لیا ہے، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی میرے مائکے میں بھی کوئی نہیں ہے، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، کس کے در پہ جاؤں گی؟ نبی اکرم نے فرمایا اے خولا بنت ثعلبہ، اگر تمہارے شوہر نے تم سے زہار کر لیا ہے تو میرے پاس تمہارا کوئی سولوشن نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہو. اتنا کہہ کر کے وہ عورت رونے لگی اور اللہ کے نبی نے اتنا کہہ کر کے دروازہ بند کر لیا. او لوگو، تم نے تو نعرے لگا کے رکھے ہیں کہ ہم تو رسول کے دربار سے جا کے ہر چیز لے لیں گے، یہاں تو رسول نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا ہے. وہ عورت روتی ہوئی گھر آتی ہے اور آ کر کے وضو کرتی ہے، مصلی بچھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ، میرا سجدے سے، تیری بارگاہ میں یہ سجدے سے سر تب تک نہ اٹھے گا جب تک تو میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ کر دے گا، جب تک میرے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نازل نہ کر دے گا. اے اللہ، میں تیری دکھیاری بندی کہاں جاؤں گی؟ آج تیرے نبی نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا ہے. تیرے نبی سے میں نے جھگڑا کیا، بحث کیا، مگر انہوں نے بھی کوئی سنوائی نہیں کی اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہوں. اے اللہ، اب تو ہی کوئی راستہ نکال دے. یہ کہہ کر کے خولا بنت ثعلبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رونے لگتی ہیں. دعا کا بڑا بہترین جو اس کی جگہ ہے وہ سجدہ ہے. اگر آپ کو کوئی دعا اللہ سے کرنی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو طریقہ بتا رہا ہوں. رات کے آخری پہر میں اٹھو، جس پہر میں دنیا سو رہی ہو. یہ ٹائم اللہ کو منانے کا ٹائم ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ جو رات کا آخری پہر ہے، فجر کے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کا جو ٹائم ہے، یہ بڑا پیارا ٹائم ہے. اور یہی وہ ٹائم ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے نیک بندے اسی ٹائم بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید بھی لگاتے ہیں. او اولاد سے محروم جوڑو،
او روزی روٹی سے پریشان لوگو، او کاروبار سے پریشان لوگو، رات میں اٹھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اور تہجد کے سجدے میں گر کر کے اللہ سے اپنا سوال کرو، اللہ سے مانگو تمہیں جو مانگنا ہے۔ خولہ بنت سلمہ اللہ سے دعا کرتی ہیں اور اللہ قرآن کی آیت نازل کر دیتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو آپ سے آ کر کے جھگڑا کر رہی تھی، تشتکی الی اللہ، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اے نبی جب آپ اس عورت سے بات چیت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی اور اس عورت کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ حضرت عائشہ قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتی ہیں، بڑی پاک ہے وہ ذات جو عرش کے اوپر مستوی ہے، جو ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر اس کی ذات ہے، لیکن وہ عرش والی ذات اپنی بندی کی بات چیت کو سن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کی بات چیت کو سن رہا تھا، جبکہ میں وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، میں اسی گھر کے کونے میں تھی، میں اس عورت کی بات نہیں سن پائی، مگر نبی سے اس عورت نے جو بات چیت کی وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اللہ کا وہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جو دیکھ رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ حساب بھی لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر تم کوئی نیکی کرو گے وہ بھی سامنے دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر تم کوئی گناہ کرو گے وہ بھی تم اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ اللہ کے ترازو پر سب کو تولا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کے ترازو پر تمہارے نامے اعمال میں اگر کوئی نیکی ہوگی تم اس کو بھی سامنے دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر نامے اعمال میں کوئی گناہ ہوگا وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں، بڑی بدتمیزی میرے ساتھ کرتے ہیں، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو گالی بھی دے دیتا ہوں، کبھی کبھی مار بھی دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی کہیں اللہ تعالیٰ کیا میری پکڑ تو نہیں ہوگی، کہیں مجھ کو سزا تو نہیں دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، تمہارے جو غلام تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کو بھی تولا جائے گا، اور تم جو سزا دیتے ہو اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا کم ہوگی اور ان کی نافرمانی زیادہ ہوگی، کان لکل فضل، تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا، تمہیں ان کی کچھ نیکیاں مل جائیں گی، تمہارے کچھ گناہ ان کو دے دیے جائیں گے۔ لیکن اے میرے صحابی اگر تمہارے غلاموں کی بدتمیزی کم نکلی، ان کی نافرمانی کم نکلی اور تمہاری سزا زیادہ نکلی تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا اور تمہاری کچھ نیکیاں کم ہو جائیں گی اور ان کے کچھ گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ نبی نے اتنا کہا، صحابی ایک کونے میں گئے، زاروں قطار رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنے غلاموں کو سزا تو دیتا ہوں مگر میں ناپ تول کے نہیں دیتا ہوں، میں نے ناپ تول کے تو نہیں دیا ہے، مجھے کیا پتا کہیں اگر میری سزا زیادہ ہو گئی اور ان کی نافرمانی کم ہو گئی، اے اللہ کے نبی تب تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کے ترازو پر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ جب حساب لے گا تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اے میرے صحابی تم نے اپنے غلاموں کو جو سزا دی ہے وہ تو تولی جائے گی، وہ تو ناپی جائے گی۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا رسک مول نہیں لے سکتا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انی اشہدکم علی انہم احرار کلہم، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ آج دیش سے بھرشٹاچار کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ کیوں یہ کرپشن ہو رہا ہے؟ کیوں یہ پل ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں یہ سڑکیں خراب بنتی ہیں؟
کیوں یہ چوری ہوتی ہے, کیوں یہ بے ایمانی ہوتی ہے؟ کیونکہ ڈر کا احساس نہیں ہے, جواب دہی کا احساس نہیں, کسی کو جواب دینا ہے. اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر, فون آ گیا, ادھیکاری آ رہا ہے, ٹیچر ہوشیار ہو جاتا, ادھیکاری آ رہا ہے, بچوں جلدی سے کتاب کھول لو. ٹائم سے سارے ٹیچر اسکول میں آ گئے, ادھیکاری آ رہا ہے. تمہیں دنیا کے آفیسر کا اتنا ڈر ہے کہ تم دنیا کے آفیسر کے آنے پر اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرنے لگتے ہو. کاش ہے دنیا والو تم کو اپنے اوپر اس ذات کا بھی اتنا ڈر پیدا ہو جائے, اس کی پکڑ کا بھی اتنا ڈر پیدا ہو جائے, جو ہر لمحہ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے, جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو جو ذات دیکھ رہی ہے. میرے پیارے بھائیو, دنیا میں اسکول میں بچہ فیل ہو جاتا ہے, اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے, اس کا ریزلٹ اس کو دیا جاتا ہے. اسکول میں بچے کے ماں باپ بات دے کہتے ہمارا بچہ تو بہت اچھا امتحان دے کے گیا, آپ نے فیل کیسے کر دیا؟ اسکول والے کہتے ہیں ٹھیک ہے, اپنے آپ کے بچے کی کاپی نکلوا لیتے ہیں. بچے کی کاپی نکلوائی جاتی ہے اور کاپی دکھا کر کے ٹیچر دکھا دیتا ہے, دیکھ لیجئے آپ کے بچے نے کیا لکھا تھا اور کیا اس کو نمبر ملا ہے. یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے. قیامت کے دن کا سسٹم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے, او میرے بندو کان کھول کر کے سن لو, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اے میرے بندو, ہم قیامت کے دن ہر انسان کی گردن میں اس کا نام اعمال ٹانگ دیں گے, اس کی زندگی بھر کی کتاب ٹانگ دیں گے, اس کا زندگی بھر کا کچا چٹا اس کی گردن میں ٹانگ دیں گے, اور ہم کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے, آج ہم تیرا حساب نہیں لیں گے, آج تو خود اپنا حساب کر لے. تیری کتاب کیا بول رہی ہے, تیرے نام اعمال کیا بول رہے ہیں, تو خود اپنا حساب کر لے, ہمیں کچھ بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اپرادھی جیل میں جاتا ہے, بڑا اپرادھی ہوتا ہے تو جیل میں اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے, جیلر سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے. بعض اپرادھیوں کے بارے میں تو یہاں تک ملا کہ ان کو جیل میں ایسی کمرہ ملتا ہے, پسند کا کھانا ملتا ہے, مرغا مل رہا ہے, مٹن مل رہا ہے. جیل نہ ہوئی صاحب, گھر سے اچھا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو مجرم ہے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور قیامت کے دن اگر مجرم سوچے گا میں جھوٹی گواہی دے کے بچ جاؤں, میں جھوٹ بول کے بچ جاؤں, اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. میرے بندو, ہم تمہارے منہ پر آج مہر لگا دیں گے. آج تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا, تمہارا پیر تمہارے خلاف گواہی دے گا. ہاتھ بولے گا کیا کیا تم نے کیا ہے, پیر بولے گا کیا کیا تم نے کیا ہے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون. انسان کے کان اس کے خلاف گواہی دیں گے, انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی, انسان کی چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, اور انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا, ہم بول سکتے ہیں. جب آج اے آئی کا دور آ گیا, اے آئی کے دور میں اتنی چیزیں جو امپاسبل تھی پاسبل ہو گئی. آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں پلسا میں بیٹھے, آپ کا فوٹو میں نے یہاں لیا ہے, اور اس فوٹو کو میں ویڈیو بنا کے تاج محل کے پاس آپ کو پہنچا سکتا ہوں, جامع مسجد کے پاس آپ کو پہنچا سکتا ہوں. اے آئی کے ذریعے سب ممکن ہے. تو جب اے آئی کے ذریعے انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا دماغ دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں, کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالی
ہماری چمڑی کو بھی ہمارے خلاف گواہ بنا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اب ذرا سوچو، ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہماری چمڑی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں پھر قرآن کی اسی آیت کی طرف لوٹنا پڑے گا جو خطبہ مسنہ کے بعد میں نے پڑھی تھی۔ ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ روزی روٹی نہ کمائیں، یقیناً بے شک آپ خوب پیسہ کمائیں، ہمارے مدرسے نہیں چلیں گے اگر آپ پیسہ نہیں کمائیں گے، ہماری مسجدیں بند ہو جائیں گے اگر آپ پیسہ نہیں کمائیں گے۔ آپ کا پیسہ کمانا، دولت کمانا یہ برا نہیں ہے، مگر دولت کو سب کچھ سمجھ لینا یہ برا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم کو دنیا میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قارون جیسے پیسے والے کو نصیحت کی، فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ اے قارون، تجھ کو جو دولت ملی، جو پیسہ ملا، اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو تیرا حق ہے اس کو تو مت بھول، دنیا میں جو تیرا حق ہے، جو حصہ ہے اس کو مت بھول، لیکن آخرت کی تیاری کر۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ آخرت کی تیاری ہونا چاہیے۔ دنیا کی یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ دغاباز زندگی ہے، یہ بے وفا زندگی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کی جوانی ہمیشہ نہیں، اس دنیا کی طاقت ہمیشہ نہیں، اس دنیا کی خوبصورتی ہمیشہ نہیں، اس دنیا کی دولت ہمیشہ نہیں۔ جس دن سانس ٹوٹے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہوگی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، نہ ہماری کفن میں کوئی جیب ہوگا، نہ ہماری قبر میں ہم کو کوئی روشنی کرنے والا نہ ہوگا، نہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ قبر میں اتریں گے، سب ہمیں چھوڑ کے مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ جب قبر پر ہمیں لوگ مٹی دیں گے تو گویا کہیں گے لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ اب یہاں تک ہم نے آپ کی عزت کر دی، قبر میں آپ کو لے کے چلے آئے، کفنا دیا، دفنا دیا، اب آگے آپ کو فیس کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے ان مدرسوں کو چلاؤ، ان مدرسوں کو قائم رکھو۔ اس دور میں یہ مدرسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، یہ مدرسے ہیں جو بتاتے ہیں رسول کون ہے، یہ مدرسے ہیں جو بتاتے ہیں دین کیا ہے۔ قبر میں 3 ہی سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور ان تینوں سوالوں کا جواب دنیا کی کسی نالج میں نہیں ملے گا، ملے گا تو رب کے قرآن میں ملے گا، ملے گا تو مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب بندہ مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور بندہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتہ چلا؟ تو بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، فآمنت بہ، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، وصدقت بہ، اور میں نے اللہ کی کتاب کی تصدیق کی تھی۔ آج 31 دسمبر کی رات ہے اور 12 بجنے کے بعد ابھی 1 بج رہے ہیں تقریباً، پوری دنیا میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے نام سے ہزاروں لاکھوں روپے کے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، آج شرابیں پی جا رہی ہیں، آج زناکاریاں ہو رہی ہیں، آج بڑے بڑے پکنک اسپاٹ پر لڑکے لڑکیوں کو لے کے گھومنے پھرنے گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ سارے کام کرنے والوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ ہمیں دوسروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ ہے ان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور ہمیں اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری کون سی حرکت ایسی ہے جو ہم کو مسلمان دکھا رہی ہے؟ جب ہمارا رہن سہن، ہماری عورتوں کا لباس، ہماری چال ڈھال سب کچھ یہ بتا رہی کہ ہمارا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادھورے مسلمان مت بنو، دعوے داری والے مسلمان نہ بنو، زبانی مسلمان نہ بنو،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام کو فالو کرتے ہو تو تمہارے لباس سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری عورت کے پردے سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری اولاد کے چال چلن سے بھی پتہ لگنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے شادی بیاہ سے پتہ لگنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ آج کتنے جگہوں پر، کانپور میں ابھی ایک پروگرام میں گیا، بتایا وہاں لوگوں نے مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں وہاں جو آج اپنے شادیوں میں ڈی جے بجوا رہے ہیں اور ناچ گانے کروا رہے ہیں۔ یہ شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے میرے ساتھیوں۔ اگر ہماری شادیوں میں اور غیروں کی شادیوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہم کاہے کہ مسلمان ہیں؟ نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اسی لیے یہ برتھ ڈے منانا، یہ اینیورسری منانا، یہ سالگرہ منانا، یہ نیا سال منانا، یہ مدرس ڈے منانا، یہ فادرس ڈے منانا، یہ چونچلے بازی اسلام میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اگر فادر سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے تو باپ کے لیے فادرس ڈے کا انتظار نہ کرو، روزانہ ٹائم نکالو، باپ کے ساتھ بیٹھو، باپ کے سکھ دکھ میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، تم دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لو، تم اپنے باپ کے بیٹے ہی رہو گے، باپ کے احسانات سے تم کبھی پیچھا نہیں چھوڑا سکتے میرے ساتھ۔ باپ جب تک زندہ ہے تمہیں قدر نہیں ہو رہی ہے، جس دن باپ جائے گا تمہیں اندازہ ہوگا کتنے بوجھ تھے جو تمہارا باپ اپنے سر پہ اٹھاتا تھا، اور تم کو تمہارے باپ نے بالکل تم کو اس سے بری کر کے رکھا تھا، تمہیں بے خوف کر کے رکھا تھا۔ یہ مدرس ڈے منانے والے، گھر میں بوڑھی ماں بیچاری کھانس رہی ہے، اس کی دوا کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا رہا ہے ماں یہ ہوتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے، ماں کے سمان پہ لیکچر جھاڑ رہا ہے۔ یہ چونچلے بازیاں اسلام کی نہیں ہے میرے پیارے صاحب، اسلام بری ہے ان سے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چونچلے بازیوں سے آزاد کرو، اپنے نکاح کو سمپل بناؤ۔ نکاح میں لڑکے کو ولیمہ کرنا ہے، ولیمہ کی طاقت ہے تو ولیمہ کرو، وہ بھی طاقت نہیں تو ولیمہ فرض نہیں، ضروری نہیں ہے ولیمہ۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں لوگ بینک سے لون لے کے شادیاں کرتے ہیں۔ اسی بہار میں میرے پاس نمونے موجود ہیں، لوگوں نے بتایا مولانا اپنا کھیت بیچ کے لڑکی کی شادی لوگ کرتے ہیں، زمینیں بیچ کے لڑکی کی شادی کرتے ہیں۔ اور یہ ساری قربانی دے کر جب آپ شادی کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت کھلاتے ہیں تو یہ بے غیرت لوگ آپ کے یہاں آ کر کے دعوت کھائیں گے، ہاتھ دھو کے چلے جائیں گے اور کہیں گے ارے یار کھانا بہت اچھا نہیں تھا، چاول ایسا تھا تو گوشت ایسا تھا تو روٹی ایسی تھی، وہ کمنٹ کر کے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہزاروں لوگوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں اپنی گاڑی کمائی سے، قرضے لے کر، لون لے کر، یہ ہمارے کوئی خیر خواہ لوگ نہیں ہیں۔ کہیں کہیں تو بارات لوٹ گئی ہے صاحب، بارات کے مطلب کا ناشتہ نہیں ملا، بارات کے مطلب کا کھانا نہیں ملا، بارات لوٹ جاتی ہے۔ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں میرے پیارے ساتھیو ہم اور آپ۔ ایک انسان نہ جانے کہاں کہاں سے انتظام کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اس کی عزت کا سوال ہوتا ہے، اور وہاں باراتی جا کر کے وہاں ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے کہ ہمیں یہ ناشتہ چاہیے اور ہمیں وہ ناشتہ، ہمیں دیسی مرغا چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے، وہاں جا کر کے تم نوٹنکی کرتے ہو۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ نہ اسلام میں بارات کی کوئی حیثیت ہے، نہ جہیز کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہ باراتیوں کے ایٹیٹیوڈ کی کوئی حیثیت ہے۔ نبی نے 9 شادیاں، نبی کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں، نبی نے ٹوٹل 11 شادیاں کی۔ نبی کی بیویوں میں کون سی بیوی کی شادی کے موقع پر نبی بارات لے کے گئے ذرا بتا دو ہم کو۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، کون سی بیٹی کو نبی نے جہیز دیا ذرا بتا دو ہمیں۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، ہمارا ہاتھ سینے پر، ہم نماز میں رفع الیدین کرنے والے، آمین زور سے بولنے والے، صرف ہم نماز کے اہل حدیث ہیں، صرف ہم عبادت میں اہل حدیث ہیں؟ نہیں میرے ساتھی، ہمیں اپنی شادیوں میں بھی اہل حدیث بننا پڑے گا، ہمیں اپنے لین دین میں بھی اہل حدیث بننا پڑے گا۔ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو، جس کا اخلاق بھی قرآن و حدیث والا، جس کی شادی بیاہ بھی قرآن و حدیث والی، جس کا لین دین بھی قرآن و حدیث والا۔ آج افسوس کی بات ہے کتنے ہمارے اسی سیمانچل کے علاقے میں دیکھتا ہوں نماز سے کوئی مطلب نہیں، پیسہ آ رہا ہے، مدرسے میں خوب چندہ دے رہے ہیں، مسجد میں خوب چندہ دے رہے ہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی رسی بہت ڈھیلی کر کے رکھی، اللہ نے جن رسی ٹائٹ کر لے گا تمہیں سڑک پر آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔
دنیا میں مثالیں موجود ہیں. کل کروڑ پتی تھے آج سڑک پر آ گئے, کل بادشاہ تھے آج بھیک کٹورا مانگ کے بھیک مانگ رہے ہیں, کٹورا لے کر کے. اللہ کی پکڑ سے ڈرو میرے بھائیو. اگر تم نماز نہیں پڑھتے اور تب بھی اللہ روزی دے رہا ہے, تم اللہ کو یاد نہیں کرتے تب بھی تمہارا کام چل رہا ہے, تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے خوش ہے. اللہ نے ڈھیل دے کے رکھی, اور جس دن اللہ رسی کو ٹائٹ کرے گا تمہارے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں بچے گا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حقیقت میں مرد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں, جو لین دین بھی کرتے ہیں, مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے, نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی, کلیجے اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے, آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی, کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے. نماز پڑھو میرے بھائیو, اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ, اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ ایک آدمی بھی نماز نہ پڑھے تو اس کا حساب لیا جائے. مائیں جب مصلی پر بیٹھے تو بیٹیوں کو لے کر کے بیٹھے, ماں اپنی بچیوں کو نمازی بنائے, باپ اپنے بچوں کو نمازی بنائے. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے, اپنی ماں کی گود میں پہلا لفظ انہوں نے کیا بولا تھا؟ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھ کو اپنی کتاب دی, اللہ نے مجھ کو اپنا نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ, اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا, اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں, اپنی ماں کی گود میں پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. اگر عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں نماز کی بات کر رہے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں, ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی نماز ہونی چاہیے. آئیے, یہ رات کا سہانا وقت ہے, ہم اس وقت میں یہ عزم کریں, یہ عہد کریں, اور یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہم نماز لائیں گے. اگر ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو ہم ذکر لائیں گے, ہم اللہ کو یاد کریں گے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. ابھی اس ملک میں ایک مفتی صاحب نے جب ایک غیر مسلم کو, غیر مسلم ہی اس کو کہا جائے گا, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان کہاں ہے, ایک ملحد کو ایک مسلمان عالم دین نے جب اس کو لاجواب کر دیا تو یہ بات بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی. اب مفتی صاحب کے پرانے ویڈیوز نکال کر کے مفتی صاحب کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, اور دعا کیجیے اللہ خیر کا معاملہ کرے, ورنہ بہت بڑی مصیبت میں مفتی صاحب کو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. حالات یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں, اور ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں میرے ساتھیوں. اگر اللہ ہم سے ناراض رہے گا تو ہم دنیا میں کبھی عزت نہیں پا سکتے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے, عزت رسول کے لیے, عزت ایمان والوں کے لیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر ہمیں دشمن کی چال سے بچنا ہے, اگر ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچنا ہے, تو ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا میرے ساتھیوں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اے میرے بندو, جب تمہاری زندگی میں ہمارا ذکر ہوگا, جب تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تم کو یاد کریں گے, جب تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں عزت دیں گے. میرا شکریہ ادا کرو, میری ناشکری مت کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہم کو یاد رکھے گا اور ہم پر اپنے کرم کی بارش کرے گا. اس لیے میرے ساتھیوں, ملک کے موجودہ حالات میں جب ہمیں اپنی جان کے متعلق, اپنی مساجد کے متعلق, اپنی آبرو کے متعلق, اپنے وجود کے متعلق ہمیں بہت سارے خطرات اور اندیشے ہیں, ایسے نازک موڑ پر ہم ہندوستان میں اس وقت کھڑے ہیں. ہمیں اور آپ کو
اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور قرآن کی وہی آیت میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے اور اسے قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, جلسے کے ذمہ داران نے مجھ سے ایک بات کی کہی تھی کہ کچھ لوگ ابھی تک ایسے ہیں اس جلسے میں جنہوں نے جلسے کو تعاون نہیں کیا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ پہ آ کر کے کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. جلسے والوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ بہت پچھڑا علاقہ ہے اور یہاں ادارے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے. یہ انہوں نے بھائی صاحب نے اچھا انہوں نے اپنے والد صاحب کی طرف سے جو ہے یہ 1000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. آپ لوگ بھی آگے بڑھیے, اب وقت جو ہے ختم ہو چلا ہے, تقریر اپنے آخری مرحلے میں ہے. آپ حضرات آگے بڑھیں اور جو لوگ ابھی تک اس مدرسے کو تعاون نہیں کیے ہیں وہ آگے بڑھ کر کے اس ادارے کو تعاون دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے. کچھ سوالات کی بات تھی, آئے ہیں کیا کچھ سوالات؟ دیجیے. اکٹھے دیجیے. کون سے موزے پر مسح کرنا جائز ہے, تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں. دیکھیے, موزہ جو ہوتا ہے وہ ایک تو جیسے میں پہنے ہوئے ہوں, یہ کپڑے کا موزہ ہوتا ہے, چاہے وہ اونی موزہ ہو چاہے وہ کاٹن کا موزہ ہو, اس کو عربی میں جوربین بولتے ہیں. اور ایک موزہ ہوتا ہے چمڑے کا موزہ, اس کو خفین بولتے ہیں. دونوں طریقے کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں, جائز ہے. شرط کیا ہے کہ جتنے حصے کو پیر میں دھونا ضروری ہے موزہ اتنے حصے کو کور کیے ہو. آج کل ایسا موزہ بھی ہے بالکل چھوٹا سا موزہ ہوتا ہے, اس میں ٹخنا کھلا رہتا ہے, تو وہ اس موزے پر مسح صحیح نہیں ہے. ٹخنا چھپا ہوا ہونا چاہیے, یعنی جتنے حصے کو آپ وضو میں دھلتے ہیں پیر کا اتنا حصہ کم سے کم ڈھکا ہونا چاہیے. اور آپ جب موزہ پہنے ہوئے ہوں تو وضو کر کے پہنے ہوئے ہوں. تو اب اس موزے پر آپ اگر مقیم ہیں, اپنے گھر پر ہیں, تو ایک دن اور ایک رات, مثال کے طور پر آج اگر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو کل اگلے دن آپ ظہر تک اس موزے کو پہنے آپ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں, اگر بیچ میں آپ موزہ اتار دیں گے تو پھر دوبارہ آپ کو پیر دھو کر کے پھر پہننا پڑے گا. یا اسی طریقے سے اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو جائے گا, بیوی سے مان لیجئے اس نے تعلق قائم کیا یا رات میں اس کو نائٹ فال ہو گیا, تو اب وہ اس کو غسل واجب ہو گیا اس کے اوپر, تو پھر وہ موزہ اتارنا پڑے گا. ورنہ اگر وہ وضو ٹوٹ رہا ہے بیچ میں تو جب بھی وضو ٹوٹے گا وہ وضو کرے گا اور پیر دھونے کے بجائے پیر پہ موزے پر مسح کر سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اچھا, مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے, مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے. خودکشی کیا ہے اور اس کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں. خودکشی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا کسی بھی طریقے سے, چاہے کوئی ڈوب کر کے مر جائے, کوئی جو ہے پھانسی لگا کے مر جائے, زہر کھا کے مر جائے, اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کرتا ہے اگر انسان, تو یہ خودکشی ہے, اسلام میں حرام ہے. اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. البتہ جو علماء ہیں اور جو سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جنازے میں شامل نہ ہو تاکہ اور لوگوں کو عبرت ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جب خودکشی کا معاملہ آیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ جنازہ پڑھ لو. آپ نے جنازہ پڑھنے کا حکم دیا لیکن آپ نے خود نہیں پڑھایا. تو اس میں دونوں میسج ہے, جنازہ پڑھا جائے گا, وہ مسلمان ہے, اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا, لیکن جو علماء ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ پرہیز کریں گے. نماز باجماعت مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھے یا نہیں؟ ضروری تو صرف سورہ فاتحہ ہے. اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ضروری صرف سورہ فاتحہ ہے. اب اگر جیسے سری نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, تو اس میں آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو جہری نماز ہے, مغرب, عشاء اور فجر, اس میں آپ کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش رہنا ہے اور امام کی تلاوت سننی ہے. قعدہ کے بعد آخری 2 رکعتوں میں مقتدی اور امام دونوں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی اور کوئی سورہ شامل کریں یا نہ کریں؟ جو زیادہ راجح بات ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت تھی وہ یہی تھی کہ بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ جائے. لیکن کبھی اللہ کے رسول اس میں کوئی سورت بھی پڑھ لیتے تھے تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن عام طریقہ اللہ کے نبی کا یہی تھا کہ آپ اس میں
صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں سے کوئی زنا کرے اور پھر ان میں سے کسی کو پتہ چل جائے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنی غلطی بتا دے، تو میاں یا بیوی اس کی اس وقت کیا کریں؟ دیکھیے شریعت میں ایسے موقع پر اگر شوہر بیوی کے اوپر شک کر رہا ہے یا اس نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے مان لیجیے، یا بیوی مان لیجیے اقرار ہی کر لیا کہ میں نے زنا کیا ہے، لیکن اسلام میں کسی کے صرف اقرار کر لینے سے تو مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے، یا کسی پر الزام لگا دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے۔ اسلام میں زنا ایک بہت بڑا کرائم ہے اور اس کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے۔ تو اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا لعان کا۔ اگر شوہر عورت پر الزام لگا رہا ہے زنا کا اور عورت انکار کر رہی کہ میں نے نہیں کیا ہے، تو ایسے موقع پر اسلام میں لعان کا حکم ہے۔ لعان میں کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ 5 بار قسم کھاتا ہے، 4 بار وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اس عورت نے غلط کام کیا ہے، اور 5ویں بار وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر عورت بھی 5 بار قسم کھائے گی، 4 بار قسم کھائے گی کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار وہ قسم کھائے گی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہو اور بیوی انکار کر رہی ہو۔ لیکن سوال میں یہ پوچھا گیا کہ زنا کیا ہے کسی نے، اور یہ بات بیوی کو پتہ چل گئی یا بیوی نے کیا تھا شوہر کو پتہ چل گئی، تو دیکھیے اگر بیوی نے یہ کام کیا ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور شوہر اس سے محبت کرتا ہے، اس کو رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک موقع دینا چاہیے، اس سے توبہ استغفار کروائے اور آئندہ زندگی میں پکے عزم کے ساتھ کہ آئندہ وہ یہ کام نہیں کرے گی، اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر نے یہ کام کیا ہے اور اس کو بھی احساس ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اور جہاں تک اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے تو آپ کے اپنے گناہ کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے، یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہو جائے گا، اور یہاں ایک دوسرے کو کوئی سزا دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور نکاح دونوں کا باقی رہے گا انشاءاللہ۔ کیا مرحوم کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کا ثواب کسی اور کو پڑھ کے بخشنا، ٹرانسفر کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ زندگی میں بھی کسی کو قرآن پڑھ کے ٹرانسفر نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں تلاوت کروں اور آپ کو اس کا ثواب ٹرانسفر کروں، اس کا کوئی طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو جب زندگی میں ثابت نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی ثابت نہیں ہے۔ مرے ہوئے انسان کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے اگر اس کا روزہ چھوٹا تھا تو روزہ پورا کریں گے آپ، اگر اس کی حج کی طاقت تھی اور اس نے حج نہیں کیا تھا یا حج کی خواہش تھی، کسی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر پایا، تو آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنا حج کر چکے ہوں۔ لیکن قرآن پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آدمی کسی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں اور اذان کی آواز بھی نہیں پہنچتی ہے، تو کیا آدمی وہاں خود اذان دے کے نماز پڑھے گا ہندو اکثریت والے علاقے میں اس صورت میں؟ دیکھیے اللہ کے نبی کی کچھ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان صحرا میں ہے، بیابان میں ہے، اکیلا ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے، وہاں بھی نماز کا ٹائم ہے تو وہ اذان دے کے نماز پڑھے۔ تو اس حدیث سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے جو سوال میں پوچھا گیا کہ اگر انسان ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں اور اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے تو وہاں پر وہ اذان دے گا اور نماز پڑھے گا، لیکن یہ اذان دینا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر اس کی بستی میں آس پاس میں کہیں اذان ہو رہی ہو تو کافی ہے، وہ بغیر اذان کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اذان کی آواز کانوں تک نہیں آ رہی تو خود اذان دے کے نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ہندو اکثریتی علاقہ ہے اور ملک کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہاں اذان دینے سے کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ اقامت کہہ کر کے نماز پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعائے قنوت کے بارے میں وضاحت کیجیے، ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں یا نہیں، رمضان میں یا غیر رمضان میں؟ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھنا ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی کلیئر کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن صحابہ سے ملتا ہے، لہٰذا دونوں طریقہ جائز ہے۔ اگر انسان ہاتھ باندھے باندھے بھی دعائے قنوت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن وطر کی جو دعائے قنوت ہے اس میں رکوع کے پہلے زیادہ بہتر ہے، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے لیکن رکوع کے پہلے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کیا بیوی سے 3 طلاق دینے کے بعد پھر شادی کر سکتا ہے؟ اگر 3 طلاق ایک ساتھ دیا ہے تو وہ ایک مانی جائے گی۔ اگر 3 طلاق ایسے جو ہمارے عام طور سے لوگ بول دیتے ہیں تو وہ ایک طلاق مانی جائے گی۔ اگر اس طریقے سے طلاق دیا ہے تو 3 پیریڈ آنے کے پہلے اس عورت
سے انسان رجوع کر سکتا ہے، اور 3 پیریڈ اگر گزر گیا ہے، 3 بار عورت کو حیض آ گیا اور شوہر نے رجوع نہیں کیا، تو دوبارہ اسی عورت سے وہ نکاح کر سکتا ہے، نیا نکاح کرے گا، نیا مہر ہوگا، مگر ایک طلاق وہ دے چکا ہے، اب آئندہ کبھی وہ بیوی کو طلاق دے گا تو وہ دوسری مانی جائے گی۔ لیکن اگر 3 الگ الگ ٹائم میں طلاق دیا ہے، ایک بار طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، پھر کبھی طلاق دیا پھر رجوع کیا، پھر تیسری طلاق دینے کے بعد دوبارہ پھر وہ دونوں میاں بیوی شادی نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم کے لیے بھلائی کی دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، غیر مسلم کی بھلائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اس کے لیے صرف مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، جب تک وہ غیر مسلم ہے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ اس کی ہدایت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، کوئی غیر مسلم آپ کا دوست ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھی اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے، ایسا بول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہیز لینا ناجائز ہے، لیکن پھر بھی لڑکی والے دے تو کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھیے جو چیز غلط ہے سو غلط ہے، آپ جہاں تک ممکن ہو اس کے خلاف ڈٹیے، منع کیجئے، اور ناجائز تو نہیں اس کو علماء کہتے ہیں، جہیز لینا کوئی ناجائز نہیں ہے، بس یہ ایک ایسی رسم ہے، رواج ہے، جس کی وجہ سے شادی ایک بوجھ بن گئی، خاص طور سے لڑکی کے باپ کے لیے۔ تو آپ اگر لے رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بہت غلط ہے، اور اگر آپ نے انکار کیا اور پھر بھی لڑکی کا باپ دے رہا ہے اور آپ نے لے لیا ہے تو یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر اسی طریقے سے ہر آدمی لیتا رہے گا تو بند کیسے ہوگا؟ اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس کا ویرودھ کرنا چاہیے اور نہیں لینا چاہیے۔ وضو کی حالت میں ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قرآن کریم کا 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو مجھ کو یاد نہیں کرے گا، جس کو میری یاد نہیں آئے گی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگی والی زندگی بنا دیں گے، پرابلم والی، سمسیاؤں والا جیون بنا دیں گے اس کا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے آپ کی زندگی میں، آپ اللہ کے سامنے سر تک نہیں جھکاتے ہیں، تو آپ کو نہ جانے کہاں کہاں سر جھکانا پڑے گا میرے ساتھی۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اور بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں، بڑے آرام سے رہتے ہیں، نہ کھانے کی کوئی دقت ہے، نہ رہنے کی کوئی دقت ہے، نہ پیسے کی کوئی دقت ہے، تو کان کھول کے سن لیجئے، دنیا میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دولت تو مل جائے گی، ہو سکتا ہے اونچے مکانات بھی مل جائیں، مگر سکون نہیں مل پائے گا میرے ساتھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کے سچا کسی کا وعدہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے سچی کسی کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، اس کی زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے، دنیا میں ہی بنا دیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اور وہ انسان کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں ٹھیک تھی، میری بینائی ٹھیک تھی۔ تھوڑا سا گرم پانی لے آئیے، گرم پانی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھ کو اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تیرے پاس آتی رہیں، فنسیتہا، اور میری آیتوں کو دیکھ کر کے بھی تو اندیکھا کر دیا کرتا تھا، تو اندھا بن جایا کرتا تھا، تو بہرا بن جایا کرتا تھا۔
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اے میرے بندے آج ہم تجھے بھلا دیں گے، آج اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر نازل نہیں ہوں گی۔ آج ہم لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے دن بڑے خراب آ گئے، دن خراب کیسے آتے ہیں؟ دن خراب تبھی آتے ہیں جب ہماری حرکتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بھول گئے آپ قرآن کی وہ آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی ملک کے ایک نیتا نے بھی بیان دیا ہے، ایک خاص کلر کا نام لے کے، جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا مذہبی کلر ہے، ان کا مذہبی رنگ ہے، اس کا نام لے کے کہا کہ قرآن میں اس رنگ کی تعریف کی گئی۔ یہ چمچا گیری اور چاٹوکاریتا کی حد نہیں تو اور کیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اپنے راجنیتک مفاد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے راجنیتک لابھ کو لینے کے لیے آج قرآن کی آیتوں تک میں مسلمان ہیر پھیر کر رہا ہے۔ بڑے مشہور آدمی ہیں صاحب، عارف محمد خان صاحب، راجیپال ہیں اس ملک کے ایک اسٹیٹ کے، ان کا یہ بیان ہے۔ وہ کہہ رہے قرآن میں فلاں کلر کا نام آیا اور اس کلر کی بڑی تعریف کی گئی ہے قرآن میں۔ قرآن میں کہاں تعریف کی گئی اس کلر کی؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جب بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا اور ایک آدمی قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی عادت تھی وہ بال میں کھال نکالتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو شریعت کو کوئی مسئلہ بتا دو تو بال کی کھال نکالتے ہیں۔ بال کی کھال مت نکالو۔ عقیقہ کے بارے میں اتنے سوالات آ رہے ہیں جیسے معلوم ہو رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عقیقہ کا مسئلہ ہے۔ سیمانچل میں سب سے زیادہ مجھ سے اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے عقیقہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں تو آپ نے نہیں پوچھا کہ نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ جمعہ کی نماز اسی سیمانچل کے علاقے میں کئی مرتبہ جمعہ میں نے پڑھایا۔ اگر 12 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، 12:30 بجے اکڑاتے مکڑاتے لوگ جو ہے کرتا پہن کر کے چلے آ رہے ہیں مسجد میں۔ آپ کی نظر میں جمعہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں، جمعہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں آپ کی نظر میں۔ امام بیچارہ خطبہ دے رہا ہے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا، وہ 40 منٹ بھی آپ دینا نہیں چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں جمعہ کے لیے۔ اور 99% سیمانچل کی اہل حدیث مسجدوں میں عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی کمی ہے آپ کے علاقے میں۔ اور اگر شیرشاہ آبادی قوم کو اور آپ کو، اپنی قوم کو اگر تعلیم سے جوڑنا ہے، اپنی لڑکیوں کو غلط راستے پہ جانے سے بچانا ہے، اپنی قوم کی بیٹیوں کو ارتداد سے بچانا ہے، تو معاف کیجئے گا یہ میلے ٹھیلے والے جلسوں سے صرف کام نہیں بنے گا میرے ساتھی۔ سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے جمعہ کے خطبے کے نظام کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ کسی مسجد میں جمعہ پڑھانے گیا، چھوٹا سا بالکل ممبر رکھا ہوا ہے، بچوں کے جیسا ممبر، نہ مائک ڈھنگ کا ہے، نہ جمعہ سننے کا کوئی شوق ہے۔ 12 بجے میں، حالانکہ پہلے سے اعلان ہوا ہے کہ عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں، جلسے میں بہت بھیڑ آتی ہے جمعہ میں، 12 بجے خطبہ شروع ہو رہا ہے، 12:30 بجے 12:15 بجے لوگ آنا شروع کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی شوق نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے سماج کو بدلنے کے لیے یہ جمعہ کا خطبہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے میرے پیارے ساتھی۔ جلسے میں آپ آتے ہیں، کوئی ادھر سڑک پر کھیل رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، لیکن جمعہ کا خطبہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے سارے لوگ مسجد میں سکون کے ساتھ وضو کر کے آتے ہیں۔ وہاں جتنے اٹینشن کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ، جتنے دھیان سے جمعہ کا خطبہ سن لیں گے، وہ جلسے کی تقریر نہیں سن سکتے۔ اور جلسے میں آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرواتے ہیں، اس میں ایک ٹاپک پر بات بھی نہیں ہو پائے گی۔ جمعہ کے خطبے میں اگر اچھا مقرر ہے، اچھی تیاری کر کے آیا ہے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ ایک موضوع پر، ایک ٹاپک پر بات کرے گا۔
تو سیمانچل کے حالات کو اگر بدلنا ہے، گاؤں کے حالات کو بدلنا ہے، تو میں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی مسجدوں میں جمعہ کا سیٹ اپ صحیح کیجیے۔ اچھا خطیب جو اچھی تقریر کر رہا ہو، اچھا بیان دے رہا ہو، اس کو خطیب بنائیے اپنے گاؤں کی مسجد کا، جو تیاری کر کے خطبہ دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اور یقیناً نوازا ہے، اگر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو مسجدوں میں لیڈیز کا انتظام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ لیڈیز کا انتظام کیجئے پردے کے ساتھ، ان کی الگ انٹری ہو، الگ دروازہ ہو، وہ آئیں اور جمعہ کی نماز میں ضرور وہ شامل ہو، جمعہ کے خطبے میں ضرور وہ شامل ہو۔ اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے نبی مرد حضرات تو بازی مار لے گئے، آپ کی ساری تقریر تو مردوں کے بیچ میں ہوتی ہیں، آپ تو مردوں کو اپنی باتیں سناتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم عورتوں کی کیا غلطی ہے، ہم کو دین نہیں مل رہا ہے، ہم کو دین نہیں سنایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ہفتے میں ایک دن تو آپ عورتوں کو خاص طور سے نصیحت کیجیے۔ آپ نے ہفتے کا ایک دن مقرر کیا، اور نبی کے دور کی عورتیں اس ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی، اور اللہ کے نبی عورتوں کے لیے اسپیشل تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب آپ نے اس تقریر میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کی، اللہ کی راہ میں دان کرنے کی فضیلت بیان کی، تو کئی عورتوں نے اپنے کان کے اور اپنے گلے کے زیورات اتار کے دے دی اللہ کی راہ میں۔ عورت آج بھی اگر محنت کی جائے، کوشش کی جائے، تو مردوں سے زیادہ اس کے اندر دین کی تڑپ اور محبت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن آپ نے اپنی عورتوں کو دور کر کے رکھا ہے، آپ نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر کے رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج حالات اتنے بے قابو ہو چکے ہیں۔ انسان اگر اپنے ہاتھوں سے، آج کل جیسے بعض نوجوانوں میں جو برائی ایک بڑی عام طور سے پائی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ جو غلط کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، بس یہی اس کا کفارہ ہے۔ داڑھی کا سائز بنانا کیسا ہے؟ جیسے داڑھی کا چھیلنا غلط اور حرام ہے، داڑھی کا سائز بنانا بھی غلط ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو ایک دم داڑھی نہیں رکھتا وہ زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن جو داڑھی کو یعنی سیٹنگ کر رہا ہے اور چھوٹی کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے داڑھی کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہو کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ نماز کی حالت میں انگلی چٹکانا کیسا ہے؟ غلط ہے، منع کیا گیا حدیث میں۔ ایک رکعت والی وتر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنی سورت پڑھنی چاہیے اور کون کون سی؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں ایک رکعت والی وتر میں، بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، جو اللہ کے نبی تیسری رکعت میں پڑھتے تھے، وہی ایک رکعت میں آپ وہی پڑھ لیجئے، اور آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ شرمگاہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر ڈائریکٹلی کوئی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا فرض نماز کے بعد یا پہلے سنتیں نہیں پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا، فرض تو انسان کے اوپر جو فرض نمازیں وہی ہیں، لیکن سنتیں جو اللہ کے نبی پابندی سے پڑھتے ہیں، جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اگر یہ انسان اس کو لگاتار چھوڑے گا تو یہ اللہ کے رسول کی محبت کے خلاف ہے، آپ کی سنت پر عمل کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے پابندی سے کیا ہے ان کو ہمیں پابندی سے کرنا چاہیے۔ اس لیے سنن رواتب جو ہیں، جو سنتیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا قبرستان میں جا کے ماں باپ کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، مگر کوئی دن مت متعین کیجئے، کوئی ٹائم مت فکس کیجئے۔ آپ کبھی بھی قبر پہ جا کے دعا کر سکتے ہیں، اور ہاں قبرستان جا کر کے دعا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ رہے کہ ہم قبرستان جائیں گے تبھی دعا ہوگی، لیکن کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے، جا سکتے ہیں۔ ولد الزنا یا بنت الزنا سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس بیچارے کی تو کوئی غلطی نہیں، اس کے ماں باپ اس کے گناہ کے ذمہ دار ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے اس میں کس کا حق ہوتا ہے؟ ہاسٹل والے بچے کا ہوتا ہے یا جاگیر والے بچے کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہاسٹل
یا جاگیر سے مطلب نہیں ہے. مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے اگر وہ مدرسہ دینی تعلیم دے رہا ہے اور اس میں زیادہ تر غریب بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ تمام لوگوں پر وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. ہاں اگر اس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو مالدار گھر کے ہیں تو ان کو کھانے وغیرہ کا جو پیسہ ہے وہ دینا چاہیے. باقی مدرسے کی پڑھائی پر بچوں کے تعلیم پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو صدقہ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس پر خرچ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں اس میں ایک وفی سبیل اللہ بھی ہے. تو فی سبیل اللہ میں بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ مدارس بھی آتے ہیں, دینی ادارے بھی آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے. تو دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب فی سبیل اللہ میں آتی ہیں, لہٰذا اس پہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں. کیا اپنی کمائی سے اپنا عقیقہ دے سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ نے کسی وجہ سے نہیں کیا تو آپ دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا بکرا کے بدلے میں کوئی بڑا جانور دے سکتے ہیں؟ کچھ علماء نے اجازت دی ہے بڑے جانور کی, لیکن کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اس کی. حدیثوں سے جو بات ثابت ہے وہ چھوٹے جانور کی ثابت ہے, لہٰذا بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ انسان چھوٹے جانور کا بھیڑا ہو یا بکرا ہو اسی کا عقیقہ دے. بڑے جانور کے عقیقہ کا کوئی مضبوط دلیل اس کی ملتی نہیں ہے. گاؤں میں فطرہ اکٹھا کر کے نماز ادا کرنے کے بعد تقسیم کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نماز کے پہلے ہی تقسیم کر دیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ ہمیں عید کی نماز کے پہلے نکالنا ہے, اور آپ اس کو جمع کر کے بعد میں تقسیم کرنا تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اس کو جو بھی حقدار ہیں پہلے ہی وہاں دے دینا چاہیے, چاہے وہ استعمال بعد میں کرے لیکن دے دینا چاہیے اس کو پہلے ہی. نماز جنازہ میں تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کریں یا نہ کریں؟ دونوں ثابت ہے. جنازے کی نماز میں آپ تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, دونوں کا ثبوت ملتا ہے. پہلا بچہ اور دوسرے بچے کے بیچ میں اگر 1 سال 2 سال کا وقت لیا جائے تو اس کا حلال طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر بچوں کے بیچ میں گیپنگ آپ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ بھئی بچوں کو جیسے 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت شریعت نے بتائی ہے, یا بیوی کی جو صحت ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد فوراً بچہ پیدا ہو, تو اس صورت میں جب بیوی کی صحت کا مسئلہ ہے یا بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے تو 2 بچوں کے بیچ میں گیپنگ رکھی جا سکتی ہے. اس میں وہ تمام طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جس میں حمل کو ضائع نہ کیا جا رہا ہو. اگر حمل پریگننسی ہونے کے بعد, گربھ دھارن ہونے کے بعد اس کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے تو وہ گناہ ہے, حرام ہے. اس کے پہلے کے جو پروسیس ہیں آپ لوگ سمجھدار ہیں, ڈاکٹروں سے مل کر کے مشورہ کر کے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کوئی پرماننٹ طریقہ جیسے نسبندی ہوتی ہے پرماننٹ, وہ ہمیشہ کے لیے بچہ بند ہو جاتا ہے, تو وہ چیز کرانا جائز نہیں ہے.